السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کا جو معمول ہے 15 روزہ جو درس آن لائن آپ حضرات و خواتین سنتے ہیں، درس کے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اس ہفتے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا اور توفیق بخشی کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکوں۔ ہم اس وقت ذی القعدہ کے ایام سے گزر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ مکمل ہوگا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو ذی الحجہ کے وہ ابتدائی 10 دن ہم اور آپ کو نصیب ہونے والے ہیں، جن کی اسلامی شریعت میں غیر معمولی اہمیت اور فضیلت وارد ہے، اور جس فضیلت کو جاننے والے مسلمان کے لیے یقیناً یہ ایک نعمت ہے، ایک موقع ہے کہ وہ ان ایام سے اپنی نیکیوں میں کیسے اضافہ کر پاتا ہے، کیسے وہ اپنی نیکیوں کو خوب بڑھا لے جاتا ہے۔ یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان ایام کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ یہ ایام کس اعتبار سے فضیلت والے اور اللہ نے کیا کیا فضیلتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اگر ہم اور آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو کئی نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یا سب سے پہلا مسئلہ جو ان ایام کی فضیلت کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں غیر اللہ کی قسم انسان نہیں کھا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو گویا اس کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے، اور اس کی کبریائی اور عظمت کو گویا گواہ بنا رہا ہے اپنے دعوے کے لیے۔ یہ مقام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ مقام کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی، میرا اور آپ کا خالق، مالک، معبود برحق، جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد ظاہر بات ہے ان چیزوں کی عظمت کا اظہار کرنا نہیں ہوتا کہ رب العالمین تو عظیم ہے، بلکہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، ان چیزوں کی اہمیت اور ان چیزوں کے پیچھے چھپے پیغام کو اور ایک انسانی زندگی میں اس چیز کے کردار کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے یا چوکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ ایسی ہی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے آغاز میں کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو مفسرین کی اکثریت، اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اکثر مفسرین کی تفسیر یا ان کی اپنی ترجیح یہی ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہی ہیں، اور ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، تو اس میں درس یا پیغام یہ ہے کہ یہ بڑی عظمت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت میں آئی ہوئی قرآن کی ایک فضیلت ہے، قرآن میں وارد ایک فضیلت ہے جو بتاتی ہے کہ کتنے اہم دن ہیں۔
اس حوالے سے دوسری بات جو آپ کو اور مجھ کو ملے گی قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ 10 دن ایسے 10 دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم میں شامل کیا ہوا ہے. یعنی حرمت والے جو مہینے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، انہی میں سے ایک ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے، اور اسی حرمت والے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو گویا یہ حرمت والے مہینے میں سے 4 دن ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت کا باعث ہے. اور حرمت والے دنوں کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی زیادہ شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ کرنے اور گناہوں سے اور زیادہ اہتمام کر کے بچنے کی ترغیب ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے. تو یہ اشہر حرم جو ہے، حرمت والے مہینے، انہی میں کے 10 دن یہ بھی ہیں. ان ایام کی ایک اور فضیلت جو ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو اشہر حج، یعنی حج فریضۃ الاسلام، اسلامی شریعت کا 5واں جو رکن ہے، اس فریضے کے ادائیگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کسی بھی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھی گئی نماز نہیں ہوتی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی ایام مقرر کی. عمرہ سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا جو رکن حج بیت اللہ ہے، اس حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہے، اور اس کا جو متعین وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو شامل فرمایا. یہ اشہر حج کے ایام میں سے 10 دن ہیں. ان ایام کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک اور حوالہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے کہا وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا، 30 دن کی عبادت خصوصی طور پر کرنے کا ان کو موقع دیا. یہ اللہ سے قربت اور نزدیکی کا وہ موقع تھا جو بطور انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ عنایت فرمایا تھا، عطا فرمایا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہا. جب 30 دن مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے خصوصی انعام کے طور پر کہ میری قربت، میری عبادت، میرے لیے عبادت کے لیے فراغت کے جو مدت ہے، انعام کے طور پہ اسے اور بڑھا کر مزید 10 دن تمہیں عبادت کے لیے دے رہا ہوں. مفسرین کرام میں سے کئی مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زائد 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے تھے، وہ یہی 10 دن عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. سبحان اللہ. اس تفسیر کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں اور مانیں کہ یہ تفسیر ثابت ہے اور یہی 10 دن ہیں، تب تو اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے. جو ایام اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور انعام کے خصوصی عبادت کے لیے عطا فرمائے تھے، وہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم خوش نصیبوں کو، امت محمدیہ کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنے زیادہ اجر کا باعث ہے، ہم اور آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ان ایام کی فضیلتوں میں سے ایک ایسے ایام ہیں ان میں بڑی بڑی کئی عبادتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں جو اور دنوں میں نہیں اکٹھا ہو پاتی. اہل علم نے اس کو لکھا، جیسے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امہات العبادات، یعنی بنیادی جو عبادتیں ہیں وہ اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. نماز ان ایام میں ہے، روزہ ان ایام میں ہے،
زکوٰۃ ان ایام میں فرض ہو سکتی ہے لوگوں پر جن کا بھی مال ایک سال کو پہنچ رہا ہے، اور حج بھی اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم پہلے رکن اسلام کے کلمے کو بھی شامل کر لے تو یہی وہ ایام ہے جس میں ارکان خمسہ اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ بقیہ ایام میں 4 اکٹھا ہو سکتے ہیں لیکن سب نہیں اکٹھا ہو سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ نماز فرض ہے ان ایام میں، فرض نماز ہی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہی ان ایام میں آ سکتی ہے، حج تو فرض ہے ہی ان ایام میں، کلمہ تو بنیاد ہر دن ہے۔ روزہ البتہ ان ایام کا فرض نہیں ہے، مستحب روزوں میں سے جیسے ہم ذکر کریں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ بنیادی عبادتیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ایسی بنیادی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اکٹھا فرما دی ان دنوں کے اندر، ان کی بہت بڑی یہ فضیلت ہے۔ ان سب فضیلتوں سے آگے ایک اور بڑی فضیلت بھی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم میں سے بعض نے ذکر کیا کہ یہ ہذہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، یہ 10 دن دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ تو کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، کہا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایام ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی ایام ہیں، ان ایام کے اندر کیے جانے والے جو بھی اعمال ہیں وہ جتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، وہ محبوب ہونے کے باوجود ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی جو محبوبیت اللہ کے پاس ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کی برابری ہے ایام جو ان ایام میں ہوتی ہے نیکی، اس نیکی کی برابری عام دنوں میں کی جانے والی کسی نیکی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو عام دنوں کی نیکی بھی محبوب ہے، ان دنوں کی نیکی بھی محبوب ہے، لیکن ان دنوں کی نیکی اللہ کو کچھ زیادہ ہی محبوب ہے، اور اتنی محبوب ہے کہ عام دنوں کی نیکی محبوب ہو کر بھی اللہ کے نزدیک محبوبیت کے اس درجے کو نہیں پہنچ پاتی جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ نے کہا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عام دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جو فضیلت ہے کیا وہ بھی ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا؟ اصل میں صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی جو فضیلتیں سنی ہوئی تھی، مجاہدین کے جو درجات سنے ہوئے تھے، اس کی بنیاد پر صحابہ کے پاس یہ بات گویا معروف تھی کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد ان دنوں میں کی جانے والی کسی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں میں کیے جانے والے جہاد بھی ان دنوں میں کی جانے والی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا، سوائے ایک حالت کے کہ ایک آدمی اپنی جان اور اپنا مال سب لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور وہ دونوں کے دونوں اللہ کی راہ میں کام آ گئے، اس کا مال بھی استعمال میں آ کے ختم ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، تو بس یہ ایک ایسا آدمی ہے گویا اس کی برابری کر سکتا یا اس سے افضل ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی نا، یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے ابن حبان وغیرہ کی روایت میں خود وہ الفاظ آئے جسے میں نے کہا نا کہ اہل علم کا افضل ایام الدنیا، حضرت جابر کی روایت میں یہ الفاظ آئے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، افضل ایام الدنیا کہا گیا۔ مسئلہ ضمناً ذکر کر دوں، بعض اہل علم نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اچھا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اتنا افضل ہو سکتا ہے، تو رمضان کے آخری عشرے میں تو شب قدر ہے، اور شب قدر کو اللہ نے خیر من الف شہر کہا ہے،
1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، تو کیا شب قدر یا رمضان کے آخری عشرے کے اعمال بھی ان دنوں کی برابری نہیں کر سکتے، یا وہ زیادہ افضل ہیں؟ تو اس کے جواب میں بعض اہل علم نے کہا کہ حدیثوں کے الفاظ کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو واللہ عالم یہ لگتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ان میں کیے جانے والے اعمال زیادہ افضل ہے رات کے اعمال کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں شب قدر آتی ہے، لیکن دن کے اعمال جا کے دنوں میں کیے جانے والے اعمال رمضان کے آخری عشرے میں کیے جانے والے اعمال سے بھی زیادہ فضیلت والے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بنیادی عبادتیں پوری ان ایام میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں کو اکٹھا کر کے ان دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا ہے۔ تو یہ کچھ فضیلتیں ہیں، حالانکہ کچھ اور اقوال بھی ہیں، کچھ اور فضیلتوں کا کبھی تذکرہ بعض اہل علم نے کیا ہے، لیکن میں سر دست اتنی فضیلتوں کے تذکرے پر بات کو روکتا ہوں۔ ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ایک فضیلت اس قدر زیادہ عظیم ہے، اس قدر زیادہ بڑی ہے کہ انسان اگر عقل مند ہے تو فضیلت والے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں جو سیزن آتا ہے، موسم جو آتا ہے خصوصی اس کی اپنی تجارت سے متعلق، اس میں کبھی غفلت نہیں برتتا۔ عام دنوں میں بھول چوک ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جو موسم آتا ہے، جو سیزن آتا ہے، اس میں کبھی غفلت نہیں برتتا۔ اور ان دنوں غفلت برتنے والے آدمی کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، تاجر نہیں کہتے، کہتے کہ یہ تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی ہے۔ اس سے بڑی تجارت تو آخرت کی تجارت ہے نا۔ تو ان دنوں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں توفیق سے مالا مال رکھے، ان دنوں میں غفلت کا شکار ہونے والا مومن یہ کامیاب مومن نہیں ہے۔ جس طرح عام دنوں سے ہٹ کر سیزن میں غفلت کرنے والا تاجر تاجر نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک مومن کامیاب مومن بننے کی راہ میں غلطی کرنے والا اور لغزش کا شکار ہونے والا قرار پائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ہم ان ایام کی قدر کریں گے، تو کیا اعمال اس ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہم اور آپ کو کرنے ہیں؟ ہم اور آپ کو کون سے اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے یہ ایام واقعتاً افضل ایام الدنیا ہیں، تو افضل ایام اعمارنا، ہماری عمروں کے، ہماری زندگیوں کے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال بن جائیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کے سامنے ان کچھ خاص اعمال کا تذکرہ کر لیتا ہوں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے صراحت کے ساتھ۔ کیا کیا اعمال ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سب سے پہلے تو ان ایام میں تکبیر، تحلیل اور تحمید، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کثرت سے کہنے کا حکم اللہ کے نبی سے وارد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر اور کثرت سے الحمدللہ کہا کرو۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر میں خاص طور پر تکبیر، تحلیل اور تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ ہم اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی نمبر فکس نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عشر ذی الحجہ میں آدمی کو مسلسل یہ تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ البتہ بعض موقوف روایتوں کی بنیاد پر اہل علم نے خصوصی طور پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ عام دنوں میں بھی، نمازوں سے پہلے بھی، چلتے پھرتے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے، فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہنا چاہیے۔ یہ صحابہ سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ کوئی آدمی عام
اوقات میں بھی تکبیر کہہ رہا اور نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات کہتا ہے تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں کہہ سکتا ہے. یہ جو ہے پہلا عمل ہے جس کا تذکرہ ہم اور آپ کو ان ایام سے متعلق ملتا ہے. دوسرا عمل جو ہم اور آپ کو ان ایام میں کرنا چاہیے، وہ جس حوالے سے ان ایام کی پہچان ہے، وہ ہے حج اور عمرہ. ظاہر بات ہے حج فریضۃ الاسلام ہے، جن پہ آپ کے پاس استطاعت ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کرنا چاہیے ان ایام میں، اور اللہ کی توفیق و عمرہ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ نے فریضۃ الاسلام ادا کر لیا لیکن آپ کے پاس ذمہ داریاں بھی نہیں، فرصت بھی ہے اور آپ کے پاس سہولت بھی ہے، یعنی مالی استطاعت بھی ہے، ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے نہیں، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ نفل حج نفل عمرہ کر سکتے ہیں، ان دنوں میں کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد ایک عمرہ کرنے یا ایک کے بعد ایک حج کرنے یا حج کے بعد عمرہ عمرے کے بعد حج کرنے کی ترغیب اللہ کے نبی نے دلائی ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کیجئے. یہ ان عبادات میں سے ہیں جن عبادتوں کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بندہ ویسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا تھا. یہ ان دنوں کی عبادتوں میں سے بڑی اہم عبادت ہے. ایک اور عبادت ہے، وہ ہے روزہ. روزے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، ایک تو عرفے کا روزہ حاجی کے علاوہ جو حاجی ہے اس کے لیے یوم عرفہ چیز کی ترغیب بھی دلائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اور اگلے 2 سال، یعنی ایک سال گزرا ہوا ایک سال آنے والا 2 سال کے گناہوں کا اللہ اسے کفارہ بنا دے گا. ایک دن کا روزہ حاجی کے علاوہ غیر حاجی کے لیے. حاجی اگر ہوگا تو وہ تو حج کرے گا تو حج کے اعمال میں وہ داخل ہو جائے گا، اور عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے کئی اعمال مشروع ہیں، جن میں سے جو وقوف عرفہ ہے، کثرت سے جو ہے تکبیرات کہنا، خاص طور پہ لا الہ الا اللہ والا ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا، وہ حاجیوں کے اذکار اعمال میں آ جائے گا. لیکن غیر حاجی یہ روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اچھا، کیا عرفہ کے روزے کے علاوہ بقیہ دنوں میں بھی روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، جس میں حدیث میں الفاظ آئے 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر بتا دوں کہ یہ روایت سب سے پہلے ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اور اگر ثابت مانے تو پھر اس کے مفہوم کے سلسلے میں بھی اہل علم کی 2 رائے ہے کہ یہ 9 سے مراد 9 ذی الحجہ مراد ہے جو کہ عرفے کا دن ہے، یا پھر یہ کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن مراد ہیں، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ 9 ذی الحجہ یعنی 9 دن روزے رکھنا چاہیے. تو یہ محتمل ہے کہ مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ثابت ہونے نہ ہونے اور اس سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے پاس ایک سے زائد رائے ہے. لیکن مسنون یعنی اللہ کے نبی کی طرف سے وارد روزے کا خصوصی تذکرہ نہ بھی ہو تو عمل صالح کی جو عمومی دلیل ہے اس کی روشنی میں بھی اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنا مستحب ہے ان دنوں کے اندر. تو یہ ہے ایک اور عمل جو ان دنوں میں کثرت سے آدمی کو کرنا چاہیے. اچھا، ان دنوں میں اس کے علاوہ حدیث میں جو لفظ ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا ما من ایام العمل الصالح. یہاں ایک بڑی نازک سی بات ہے. دیکھیے، اگر ان فضیلت والے ایام کو پانے کے لیے کوئی ایک عبادت مختص کر دی جاتی، مان لے کچھ عدد، کچھ رکعات، اتنے تعداد میں رکعات میں نماز پڑھنا ہے، فضیلت ملے گی، یا روزے رکھنے ہی سے فضیلت ملے گی، یا کوئی خاص نیکی کرنے ہی سے فضیلت ملے گی، تو کئی بار آدمی محروم ہو جاتا نا، وہ نیکی نہیں کر پاتا تو اجر سے محروم ہو جاتا. لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کہا العمل الصالح، کوئی بھی نیک عمل ان دنوں میں، کوئی بھی نیک عمل بندہ اگر کر لیتا ہے تو
اللہ तबारक व तआला के पास उसे अजर कसीर मिलता है। यानी ये कि अपनी अपनी सहूलत से किसी को सदका और खैरात करने में अल्लाह ने सहूलत दी, वो सदका और खैरात करे। कोई बीमार है, रोजे नहीं रख सकता, लेकिन नवाफिल कसरत से पढ़ सकता है, नवाफिल पढ़े। कोई आदमी कमजोर है, रोजे रख सकता है, उठने बैठने में तकलीफ है तो रोजे रख ले। कोई ये सब नहीं कर सकता, जिक्र कर सकता है, जिक्र करे। कुरान की तिलावत कर सकता है, कुरान की तिलावत करे। नेकी के काम महदूद नहीं, नेकी के काम महदूद नहीं है। आदमी को चाहिए कि कसरत से इन नेकियों में से कोई भी नेकी हो, उस नेकी को करने और उसको अंजाम देने की कोशिश करे। कोई भी नेकी हो सकती है। यह सबसे बड़ी बात है कि फजीलत इतनी बड़ी है और उसके मुकाबले में अमल कोई फिक्स नहीं, मुतय्यन नहीं। आदमी अपनी सहूलत के हिसाब से करता जाए, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को नवाजता जाएगा। अच्छा, इसमें 9 दिन तक तो सारे बातों का ख्याल रखते हैं। 10 जो कि ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन, उस दिन के कितने अमाल हैं, जितनी ईद के दिन की सुन्नतें हैं वो ईद भी हैं, ईद के दिन की सुन्नतें भी हैं। साथ में ये दिल हिज्जा के 10 दिनों में अमाल की जो फजीलत है, उस फजीलत का भी मुझको और आपको मुस्तहिक बना देते हैं। ईद के दिन नमाज पढ़ना, नमाज से पहले गुस्ल करना, अगर अल्लाह ने दिया है तो नए या बेहतरीन कपड़े पहनना, खुशबू इस्तेमाल करना। ईद कुर्बा में पहले कुछ खाए बगैर ईदगाह को जाना, पैदल जाना या फिर ये कि चलते हुए ईदगाह की तरफ जाना और वापस आते हुए दूसरे रास्ते से वापस आना। ईदगाह में नमाज और खुतबा दोनों में शरीक रहना और उसके बाद घर वापस लौट कर 2 रकात नफिल पढ़ना, या ये कि अल्लाह के नबी की उस सुन्नत को जिंदा करना कि ईदगाह में आप कोई नफिल नहीं पढ़ते थे लेकिन ईदगाह से वापस आकर नमाज पढ़ते थे। और ईद के दिन जानवरों को ज़बह करना इखलास और लिल्लाहियत के साथ। जो भी ईद के दिन की सुन्नतें और अमाल हैं, हर अमल अशर दिलहिजा के अमाल ही का एक हिस्सा बन जाते हैं। अशर दिलहिजा में वो अमाल भी शामिल हो जाते हैं जो अमाल इन ईद की, जो इन इसके 10 जिलहिज्जा यानी ईद के दिन हम और आप करते हैं या हम और आपको करना है। तो यूं समझिए कि ये कुछ बुनियादी अमाल है जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया। इससे हटकर आदमी को वैसे हर हाल में तौबा करना चाहिए, लेकिन हर हाल में तौबा के साथ साथ इन दिनों खास तौर पर तौबा का बंदा एहतमाम करे। इन दिनों खास तौर पर तौबा का एहतमाम करे, इसलिए कि तौबा गुनाहों का कफारा बना दी जाती है और तौबा से बंदे को मजीद अमाल की तौफीक भी मिलती है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करता है तो गुनाह भी मुआफ होते हैं, उसके साथ साथ बंदे को मजीद अमाल की तौफीक भी मिलती जाती है। तो ये अशर दिलहिज्जा की फजीलत और उस दिन के अमाल से मुताल्लिक कुछ मुख्तसर बातें थी। हकीकत ये कि इनकी तफसील में अगर जाते तो बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि बात को मुख्तसर और महदूद करके आपके सामने रख दूं। ये कुछ बुनियादी अमाल हैं, इन अय्याम को हम और आपको अंजाम देना चाहिए। बकिया अब यहाँ 2 मसले आते हैं, एक कुर्बानी है और कुर्बानी के अहकाम और मसाइल हैं, और दूसरी तरफ हज और उम्रा है, हज और उम्रा के अहकाम और मसाइल हैं। उनकी तफसील यहाँ नहीं हो सकती। अगर कोई इन दोनों में से किसी भी नेकी को अपना रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इनके अहकाम भी अलग से सीखें और ऐसे ही ईद के जो अहकाम हैं वो भी अलग से सीखें। मैंने गर्चे उनका मुख्तसरन तज़किरा कर दिया है। तो आज के दर्स में मैं अपने आप को यहीं रोक लेता हूं। अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि जो बातें हमने कही सुनी हैं, हम और आपको अल्लाह ताला इन बातों को याद रखकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए, और आप और हम ये जो आज सीख रहे हैं इनकी रोशनी में वाकई मानों में इन अय्याम की फजीलत को हासिल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम और आपको खुश नसीबों में शामिल फरमाए। मैं आपके इदारे IGEOC, ये जो इदारा आपका है, इस इदारे के जितने भी इंतजामिया से जुड़े अफराद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि ऑनलाइन आज आपकी मजलिस में शरीक हो सकूं। अल्लाह से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह ताला नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए तकवे के मामलात में एक दूसरे का मुआविन और मददगार बनकर इस दुनिया में जीने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर दे इंशाल्लाह। कोई सवाल जवाब का कोई गुंजाइश है शेख? मैं कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे कैसे क्या बोलते हैं आप इंशाल्लाह। अगर इसी टॉपिक से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। किसी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं यही टॉपिक से, तो फिर उनको मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। शेर बानू, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। जी, मेरा सवाल ये था कि जो आपने अभी ईद के जो सुन्नतें आपने बताई, मुझे ये समझ में आया कि जब आप ईदगाह में जाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ कहा आपने। जी हाँ, ईद के दिन जो अमाल है उनमें से एक अमल है जिसका तज़किरा कम आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बताते हुए ये बात नकल की गई है कि अल्लाह के नबी ईदगाह में जाते तो कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी सिवाय वो जो 2 रकात ईद की नमाज है उससे पहले या उसके बाद, जैसे फर्ज नमाजों से पहले या बाद सुन्नतें होती हैं, ऐसे अल्लाह के नबी कोई नफिल वहां ईदगाह में नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन जब घर आ जाते, सुनन की रिवायत है, जब अल्लाह के नबी घर आ जाते तो घर आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। तो ये एक सुन्नत है कि घर आने के बाद, ईदगाह से वापस आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। इस सुन्नत को जिंदा कीजिए, पढ़िए। बारकल्ला। जी, ये ईद का जो ईद उल फितर है उस वक्त भी हम ये कर सकते हैं। हाँ, दोनों ईदों में, दोनों ईदों में हदीस आम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते थे तो ईदगाह में नमाज से पहले न नमाज के बाद कोई नफिल नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब घर आते थे तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा करते थे। तो ये जी अल्लाह के नबी जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जी। जी जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह दर्स खत्म कर लेते हैं। सवालात लग रहे हैं कि नहीं है अब। बारकल्ला। शेख, जी। ये कोई दूसरा एक सवाल है टेक्स्ट मैसेज के शक्ल में। क्या ये बात सही है कि जिसने फर्द हज कर लिया है वो बार बार हज पे ना जाए ताकि जिनके पहले हज है उनको मौका मिले? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। एक है हज करना और दूसरा है एक से जायद हज करना। सुन्नत ये है कि आप, अल्लाह तौफीक दे रहा है, जैसे मैंने कहा, आपके पास इस्तिताअत है और आपके पास यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप बिल्कुल इस इबादत में, नफिल इबादत अंजाम दीजिए। इसमें कोई हरज की बात नहीं। बाकी ये कि वहां की फिक्र आप करें नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी फिक्र करने के लिए लोग मौजूद हैं। उसकी फिक्र ऐसे कीजिए कि जब वहां जाइए तो कोशिश कीजिए कि जो सिस्टम आपको दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए। इसलिए कि वो लोग क्या करते हैं, जो वीजा जारी करते हैं वो इम्कानात को देखकर ही जारी करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से वीजा लेकर, और आज के जमाने में जिसे कहते हैं सिर्फ वीजा नहीं, तसरीह लेकर जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी वहां तादाद को बढ़ा नहीं रहे, मुश्किल नहीं बढ़ा रहे। मुश्किल वो लोग बढ़ा रहे हैं जो या तो जो है बगैर तसरीह लिए हुए जाते हैं, या फिर वो जो जाते तो हैं तसरीह के साथ लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए जाते हैं तो आपकी तरफ से वहां कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कि वो बाकायदा जितने तसरीहात जारी करते हैं उतने लोगों के इंतजामात वो पहले से किए रहते हैं। जी हाँ। बारकल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसी मजलिस में एजीओ के
की तरफ से अल्लाह ताला ने हमें ये बेहतरीन मौका अता फरमाया है। पहले अल्लाह का शुक्रगुजार है और बाद एजियो का, बाद आपका अल्लाह ताला से बेइंतहा शुक्र है कि इस तरह इतना बेहतरीन मौका अता फरमाया कि आपका बयान डायरेक्ट सुन सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था कि ईद के दिन औरतें घर में, थोड़े लोग क्या बोलते हैं कि नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसके मुताल्लिक आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि औरत जरूरी पढ़ना है या नहीं पढ़े तो कोई ये नहीं बोलती। देखिए, ईद के दिन जो असल हुक्म है औरतों को भी कि वो ईदगाह जाएं, जी। ठीक है। असल चीज वो है अच्छा। कि ये जो है खवातीन ईद के दिन ईदगाह जाएं। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने कहा वो औरतें जिनकी नमाज नहीं है, यानी उनकी माहाना मजबूरी की वजह से नमाज नहीं है, तो उनको भी कहा फिर भी वो ईदगाह जाएं, मुसलमानों की जमात के साथ हाजिर रहें, शरीक रहें, और उनकी दुआ जो होगी उसमें जो वो हिस्सेदार बने। तो असल चीज ये है, सबसे पहले इसकी पाबंदी होनी चाहिए। हमारे पास मसला ये है कि खवातीन को ईदगाह ले जाने की इस ताकीद को नजरअंदाज कर देते हैं, और उसके बाद फिर इस सवाल पर होता है कि घर में रहने वाली खवातीन क्या करें, क्या उनकी ईद सिर्फ नहाना धोना अच्छे कपड़े पहनना खाना पीना ही है क्या, या वो इबादत भी कर सकती हैं, ये सवाल करती है। तो पहली बात आपके सवाल के जवाब में यही है कि आप जहां हैं वहां मुसलमानों की ईदगाह तक जाइए आप। अब खास तौर पे अगर आप जो है किसी बस्ती में है जहाँ इंतजाम नहीं है, तो अभी से मस्जिद के जिम्मेदारों से राब्ता कीजिए, अल्लाह के नबी की हदीस बताकर कहिए कि औरतों के लिए भी ईदगाह में इंतजाम किया जाए। अभी से हम उसकी जो करते है तो कोशिश रहने कीजिए वाले तो होगी इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई खातून ऐसी बस्ती में है जहां ईदगाह जाने की गुंजाइश नहीं है, तो क्या औरतें घर में नमाज पढ़ेंगी, यानी पढ़ना जरूरी है या नहीं है? और दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं है तो क्या पढ़ लेना बेहतर है, या ये कि नहीं पढ़ना बेहतर है? ये मसला असल में इसमें तफसील ये आती है कि ईद की नमाज का हुक्म क्या है, ये फर्ज आयन है या फर्ज किफाया है? अगर फर्ज आयन कहते हैं तब तो फिर सबको पढ़ना पड़ेगा, अगर ईदगाह में नहीं तो घर में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फर्द किफाया कहते हैं तो बस्ती में अगर मुसलमानों की जमात मर्द औरतें या सिर्फ मर्द भी अगर पढ़ लेते हैं तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाता है। अब औरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब हो सकता है घर के अंदर पढ़ना, या मर्द जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए मुस्तहब हो सकता है अगर फर्ज किफाया कहें। तो इस सिलसिले में असल में अहले इल्म के दरमियान जो है कई राय हैं। तो मैं आपको यही बात कहूंगा कि इस तफसील में जाने के बजाय आप असल कोशिश ये कीजिए कि आप ईदगाह जाकर ईदगाह ही में नमाज पढ़िए, यही असल है, यही सुन्नत है जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, जो बकरीद आता ना, बकरीद में से छोटा बकरा बड़ा बकरा करके कंपैरिजन करते ना, वो क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं? थोड़े देखिए लोग याद करते रखिए, हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है, कुर्बानी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो जानवर को ऐब से पाक होना लाजिमी करार दिया है। आदमी को जो भी जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करे, एक तो वो उन चार किस्म के जानवरों ही में से होना चाहिए, और दूसरा ये कि ऐब से पाक होना चाहिए। अब ऐब से पाक होने के बाद जितना अच्छा जानवर, यानी अच्छे से मुराद सेहतमंद, ज्यादा गोश्त वाला, और सिर्फ उसी एतबार से नहीं, देखने में भी जो खूबसूरत नजर आए, जितना बेहतर जानवर आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। इतनी ही बात इस्लामी शरीयत में आई है। अब अच्छे का मतलब छोटे के मुकाबले में बड़ा ज्यादा अच्छा समझा जाता है, तो इस एतबार से बड़ा अगर दे सकते हैं तो दे, और ऐसी ज्यादा कीमत वाला अगर आप देना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर है, वो दें। लेकिन ये जो भी हो, ये इबादत हो, ये एक दूसरे के मुकाबले में मुकाबला ना हो कि तुम्हारे जानवर से बड़ा मेरा जानवर। और लोगों में पूरा सोशल मीडिया है आजकल, या कई बार बस्ती में पूरा घुमाते हैं लोग लेकर जानवर को कि हमने इतने लाख का बकरा खरीदा, इतने लाख की गाय खरीदी वगैरह। ये सब चीजें जो है दुरुस्त नहीं, ये तो इखलास को जाये करने वाले अमाल को बर्बाद करने वाले अमाल। तो ये बात अपनी जगह पे है, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी खूबियों वाला जानवर ज़बह कीजिए, ये ज्यादा फजीलत और अजर का बाइस बनेगा जी। जज़ाकल्लाह शेख। जज़ाकल्लाह खैर शेख। लगता है अभी कोई सवाल नहीं है, तो इसी पर जी ठीक इख्तिताम है करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर वल्लाहु दे। ताला अअलम व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.